السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRA نیوز۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے بہت موٹیویشنل ہے اور یہ تقریباً تمام والدین اور اساتذہ کے لیے میں بنا رہی ہوں اور آئی ہوپ کہ آپ سب کو سننا چاہیے جو میں پوائنٹ کی بات کرنے لگی ہوں۔ آج کل کے پیرنٹس کے حوالے سے میں خاص طور پہ کروں گی۔ آج میں نے ایک پوسٹ دیکھی FB پر، ایک بچے کی پوسٹ تھی، تقریباً بچہ 6 سال کا ہوگا، کیونکہ میں خود جو ہے نرسری KG کے کلاسز میں نے اٹینڈ کی ہیں، تو میں جانتی ہوں ایسے بچوں کے ذہن میں جو بات ڈالی جائے وہ اپنے ذہن میں پختہ کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ ماں کی گود سے اتر کر ڈائریکٹ ٹیچر کی گود میں جاتے ہیں۔ اور وہ اگر ٹیچر ایک بچے کو پڑھا رہی ہے، بچہ شرارت کرتا ہے، کچھ کرتا ہے اور ٹیچر اس پہ کوئی ایکشن لیتی ہے، اسے ڈانٹ دیتی ہے یا حد سے زیادہ اس کی شرارت کرنے پر ایک ہاتھ لگا بھی دیتی ہے، تو پیرنٹس کو نہیں چاہیے کہ اس پر ایشو بنائیں۔ ہاں، اگر زیادہ ہی برا لگے تو ٹیچر سے بیٹھ کر آرام سے بات کریں، تمیز سے بات کریں۔ تو مجھے اس بچے کی ماں کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ انہوں نے بولا کہ اس نے میرے بچے کو مارا، ڈائریکٹر آف پرائیویٹ سے جو ہے میں اس ٹیچر کو یہاں سے نکلوانا چاہتی ہوں، اس اسکول کو بند کروانا چاہتی ہوں اور میرے بچے کو مارا، آپ سب مل کے آواز اٹھائیں۔ میرے خیال سے یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی جتنا بڑا ایشو بنایا جا رہا تھا، اور نہ تو وہ ٹیچر کو میں جانتی ہوں، نہ میں بچے کو جانتی ہوں، نہ میں اسکول کو جانتی ہوں، بٹ مجھے یہ چیز بہت بری لگی اور بچے کے فیس پہ بالکل بھی نشان نہیں تھا۔ میں نے بہت زوم کر کے دیکھا کہ شاید کوئی نشان ہو، واقعی ٹیچر نے زور سے مار دیا ہو، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اب وہ بچے کو کیا سکھا رہی ہے کہ اگر بڑا تمہیں ڈانٹے یا تمہیں مارے تو تمہیں فوراً اس پہ ایکشن لینا ہے، نہ کہ اس کی بات کو سننا ہے۔ اب وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو وہ کیا کرے گا، کیونکہ اس کو سکھایا کس نے ہے؟ اس کی ماں نے، کہ تمہیں کسی کی رسپیکٹ نہیں کرنی ہے۔ اب وہ جب بڑا ہوگا اس کے مائنڈ میں وہ چیز پختہ ہو چکی ہوگی، تو وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی رسپیکٹ نہیں کرے گا۔ آج کے دور میں آپ اگر دیکھیں، آج سے 20 سال پیچھے جائیں تو ہمارے ملک میں کوئی اولڈ ایج ہوم نہیں تھا، اور ابھی آپ دیکھیں ہر شہر میں آپ کو اولڈ ایج ہوم ملیں گے، ہر علاقے میں آپ کو بلکہ ملیں گے، اور اس قدر اولڈ ایج ہوم کھلتے جا رہے ہیں کہ میں دیکھ کر حیران ہوتی ہوں کہ ہمارا آگے فیوچر کیا ہوگا اور ہماری آگے نسلوں کا فیوچر کیا ہوگا۔ پیرنٹس جب بچوں کو خود یہ سکھا دیں کہ تمہیں رسپیکٹ نہیں کرنی ہے، تو بچہ کیا کرے گا؟ اوبیسلی وہ رسپیکٹ لیس ہو جائے گا، اور پھر کیا نتیجتاً کیا ہوگا؟ بڑے ہو کر جب وہ پیرنٹس کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، باہر کی چیزوں میں بالکل مگن ہو کے رہ جائیں گے، تو وہ پیرنٹس خود روئیں گے کہ ہمارے بچے ہمیں پوچھتے نہیں ہیں، ہمیں دیکھتے نہیں ہیں، اور نتیجتاً انہیں کہاں جانا پڑے گا؟ اولڈ ایج ہوم میں، جو ان کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ چیز ہوگی۔ میں تمام پیرنٹس سے گزارش کرتی ہوں، برائے مہربانی اس طرح کی چیزیں نہ کریں، اور ان اساتذہ کے لیے بھی کہوں گی جو واقعی میں تشدد کرتے ہیں۔ کچھ اساتذہ ہوتے ہیں جو سچ میں تشدد کرتے ہیں، کسی بچے کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں اور کسی بچے کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی نہ کریں، کیونکہ اس سے بھی بچہ جو ہے بہت زیادہ اینگری ہو جاتا ہے، اور اسے جو ہے نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا، اس کے مائنڈ میں ایک چیز بیٹھ جاتی ہے کہ ٹیچر تو فلاں بچے کو پوچھتی ہے، ہمیں تو پوچھتی نہیں۔ اور اگر پیرنٹس کا بھی کام ہے، اگر بچہ گھر پہ اس طرح کی بات آ کے کر رہا ہے تو بچے کو سمجھائیں کہ آپ اس قابل بنیں کہ ٹیچر آپ کو پوچھیں۔ آپ کہیں نہ کہیں ٹیچر کو پریشان کر رہے ہوں گے، کہیں کوئی کام میں کوتاہی کر رہے ہوں گے، آپ پراپر کام نہیں کر کے دکھا رہے ہوں گے، تبھی ٹیچر جو ہیں آپ سے تھوڑی سی ناراض ہیں، تو وہ بچہ ضرور اس بات کو سمجھے گا اور نیکسٹ ٹائم اس سے اچھا کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس طرح سے ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ایک امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ غیر ملک میں دیکھیں تو استاد کی اتنی اہمیت ہوتی ہے، اور بچے بھی جو ہیں اپنی ٹیچر سے خوش ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے شاید ہمارے ملک میں یا تو پیرنٹس کی کم عقلی ہے، یا بچے سمجھ نہیں پا رہے ہیں، یا استاد جو ہیں بچوں کو صحیح سے ڈیل نہیں کر پا رہے ہیں۔ میں خود ایک ٹیچر ہوں، اور جب میں بچوں کو پڑھاتی ہوں تو میرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ میں سب سے ڈل بچے کو اپنے پاس بٹھاتی ہوں، تو پیچھے سے بچوں کی آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں، ٹیچر ٹیچر، یہ تو آپ کے آنے سے پہلے کچھ
پڑھتا ہی نہیں تھا، یہ تو کچھ کرتا ہی نہیں تھا، اور میری آگے سے آواز کیا ہوتی ہے، نہیں یہی تو بچہ سب سے اچھا ہے، یہی تو کر کے دکھانے والا ہے۔ آپ کو کیا پتہ، آپ سب اس کے سامنے ایسے کرتے ہیں تبھی یہ بچہ کر کے نہیں دکھاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، بچہ خوش ہوتا ہے اور اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور وہ کام میں اچھا ہوتا ہے اور دوسروں بچوں سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کرتے کرتے وہ ایک دن بچہ اتنا لائق ہو جاتا ہے کہ وہ عام نارمل بچوں سے زیادہ اچھا کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے اور امتحان میں پوزیشن لے جاتا ہے۔ اور پیرنٹس جو ہیں وہ بھی اس چیز کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ ریسنٹلی میں نے ایک اسمارٹ اسکول کو چھوڑا ہے، تو وہاں پہ باقاعدہ پیرنٹس کی میرے پاس اتنی کالز آئیں کہ ہم آپ کے لیے اسکول والوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں آپ اسکول میں واپس آئیں، آپ اسکول جوائن کریں، اور ہم آپ کے لیے ریکویسٹ کریں گے اسکول والوں سے کہ وہ آپ کو رکھیں، کیونکہ ہمارے بچے آپ کے ہی ساتھ سیٹ تھے، ہمارے بچوں کو دوسری ٹیچر ہینڈل نہیں کر سکتی۔ وہ بھی تو ماں باپ تھے نا کہ انہوں نے ایک ٹیچر کو سمجھا، اور یہاں پہ ایک ماں ایسی ہے جو ٹیچر کو سمجھ ہی نہیں رہی ہے، بلکہ بچے کو الٹا سمجھا رہی ہے کہ آپ کو جو ہے اینگری رہنا ہے، آپ کو ٹیچر نے غلط ڈانٹا ہے، آپ بالکل بے قصور ہیں، برائے مہربانی ایسے نہ کریں۔ یہ آپ اپنے لیے خود جو ہے ایسی جگہ تلاش کر رہے ہیں جو آپ کو صبر کے گھونٹ بھرنے پڑیں، وہ صبر کے گھونٹ جو آپ کے حلق سے نہ اتریں اور آپ پچھتائیں۔ یہ تھی میری آج کی موٹیویشنل نیوز، تو آئی ہوپ کہ آپ سب کو اچھی لگی ہوگی، اور میری اس نیوز کو پورا سنیے گا، اور آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگے اور سمجھ میں آئے۔ اور اس میری نیوز کے اندر ایک سبق ہے، ایک لیسن ہے جو استاد کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بچے کو ایز اے اسٹوڈنٹ ٹریٹ نہ کریں، ایز اے مدر، ایز اے بیبی ٹریٹ کریں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ آپ اسے کہہ دیں کہ میں آپ کی مما ہوں، اگر میل ہے تو کہہ دیں کہ میں آپ کا بابا ہوں۔ ایک پیرنٹس گھر پہ ہوتے ہیں اور ایک پیرنٹس اسکول میں ہوتے ہیں۔ آپ یہ کہہ کے دیکھیں، اگر ایک ہفتے کے بعد بچہ آپ کا دیوانہ نہ ہوا تو پھر یہ آپ کی سوچ ہے، کیونکہ میں تو اپنے بچوں کو ایسے ہی دیوانہ بناتی ہوں اپنے اسکول کے۔ اور آئی ہوپ کہ اگر ٹیچرز سنیں تو وہ اس پہ عمل کریں، اور پیرنٹس سنیں تو وہ بھی عمل کریں کہ برائے مہربانی ٹیچر کے خلاف بچے کو اتنا نہ کریں کہ کل کے دن بچہ پڑھائی سے بھاگے اور پھر وہ چوری ڈکیتی میں لگے اور آپ کی زندگی کو حرام کر دے۔ اچھے استاد کے اندر ایک بچہ بیٹھا ہوتا ہے جو ہاتھ اٹھا اٹھا کر بتاتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی یا نہیں۔ یہاں سے اندازہ کریں، ماں کبھی بھی کوئی کام سکھائے گی، دوبارہ بتاتے ہوئے بار بار کہے گی کیا بیٹا میں کب سے آپ کو سمجھا رہی ہوں، آپ کیوں نہیں سمجھتے ہیں۔ اور ایک ٹیچر ہے جو بار بار کہہ رہا ہے بیٹا جو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے پوچھ لیں، بیٹا جو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے پوچھ لیں، اور پھر لوگ اسی ٹیچر کو کہہ دیں کہ ٹیچر ایسا ہے، ٹیچر خراب ہے، ٹیچر نے میرے بچے کو ڈانٹ دیا، تو یہ بات غلط ہو جائے گی۔ آپ سب میری بات پہ عمل کریے گا، آئی ہوپ کہ میری بات سب کو سمجھ آئے۔ انہی خبروں کے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے SRE نیوز۔ اللہ حافظ۔